اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اصول عقائد کے عدالت والی گفتگو میں تیسرے درس کے بارے میں۔ تیسرے درس میں دوسرے درس میں خدا کی عدالت کے اوپر دلیل دی تھی، عقل سے، عقلی دلیل اور پھر قرآن سے بھی۔ تیسرے درس میں کچھ ایسے لوگ جو نادان، کم فکر، کوتاہ فکر لوگ جو بعض چیزوں کو لا کر بیس بناتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ عادل نہیں ہے خدا کے، اور بعض ایسی باتیں لے آتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ خدا کی عدالت بلکہ خدا کے وجود کے انکار پہ ختم ہوتی ہیں، بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے جیسے نہیں خدا ہے ہی نہیں۔ ان میں سے مثلاً بہت سی چیزیں جیسے زلزلے آنا، آندھی طوفان آنا، سونامی آنا، یا کسی کو مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، یہ سب چیزیں نادان لوگ لا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے سب یہ کتنی ناانصافی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیا تھا؟ اس کا ایک جواب یہ دیا تھا کہ ہم اکثر جب بھی کسی چیز کو اچھا کہتے ہیں تو وہ یا برا کہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں ہم، میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے برا ہے۔ تو یہ ہم جو محدود معلومات جو ہماری ہے اس پر تکیہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ کلی فیصلہ لگا دیتے ہیں، جو کہ نادانی سے ہٹ کر، نادانی کے علاوہ کوئی کچھ اور نہیں ہے، صرف یہ ایک نادانی ہے کہ ہم آس پاس کی چیزوں کو محدود معلومات سے ہی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہمارا کام رک جائے بارش کی وجہ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بری ہے، اور ہمارا کام بن رہا ہے اس سے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھی ہے۔ تو اس میں خدا کی عدالت کا کہاں سے بات آ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ایک طرف سے اس میں نقصان ہوں لیکن اس کے فائدے زیادہ ہوں، اس کے فائدے زیادہ ہوں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ پرانی توڑی ہم نے، ہو سکتا ہے نقصان آپ کو دیکھ رہا ہو کہ نقصان ہو رہا، لیکن اس کی جگہ ایک بہترین ہاسپٹل بن رہا ہے یا اسکول بن رہا ہے، کالج بن رہا ہے، تو فائدے ہیں نہیں ہیں۔ ذرا سی زحمت کو ہم دیکھ کر اپنے آس پاس کی محدود معلومات اور اپنے آپ کو دیکھ کر اس پہ غلط فیصلہ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو مثلاً غلط ہو گیا، یہ غلط ہوا مثلاً، اس لیے انسان فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر کیونکہ ہمیں معلومات ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، اس لیے ہم خدا کی عدالت پر سوال اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری اپنے علم کو بڑھائیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہماری یہ باتیں کتنی مضحک خیز ہنسی والی ہیں، کہ ہم ایسی باتیں جو ہم اس کا کوئی تعلق خدا کے عدل سے نہیں، عدل و ظلم سے نہیں ہے، بالکل منطق اور عقل کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ آئیے مثال کے طور پر یہاں پر ہم مزید وضاحت کے لیے ہم زلزلے کی مثال میں دقت کرتے ہیں۔ آئیے زلزلے کی مثال میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ آئیے جو لوگ ایک زلزلہ آ جائے، کچھ تباہی ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ او یہ تو ظلم ہو گیا، نعوذ باللہ، مثلا خدا کے اوپر اشکال۔ لیکن کیوں کرتے ہیں ہم ایسا فیصلہ؟ کیوں سنا دیتے ہیں ہم یہ حکم؟ کیونکہ ہماری معلومات محدود ہے، ہم زلزلے کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اگر اس سے نقصان ہوا ہے تو اس کے فائدے کتنے ہیں، زلزلہ نہ ہو تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا اور بہت۔ دیکھیے یہ درست ہے کہ بعض اوقات زلزلہ کچھ علاقے برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم اس زنجیر کی کڑیوں کو آپس میں ملائیں تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑے۔ ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے زلزلہ بری چیز ہے، یہ ظلم ہو گیا، نعوذ باللہ، تباہی مچا دی، تو ہم کو یہ فیصلہ بدلنا پڑے گا اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو۔ مثال کے طور پر کیا زلزلے کا تعلق صرف اس حرارت اور ان بخارات سے ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں؟ وہ حرارت جو زمین کے اندر ہوتی ہے، کیا زلزلے کا تعلق اسی سے ہے؟
یا اس کا تعلق چاند کی اس قوت جاذبہ کے ساتھ ہے. چاند کے اندر جو قوت جاذبہ ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو خشک اور جامد زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور بعض اوقات اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی ہے. یہ کشش یہ جو کھینچتا ہے بعض جگہ جامد اور خشک جگہ کو جب وہ اپنی طرف کو کھینچتا ہے تو پھٹ جاتی ہے کھینچتے وقت. یا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، یا سوال یہ ہے کیا زمین کے اندر جو حرارت ہے زلزلہ کا تعلق اس سے ہے، یا چاند کے اندر جو قوت جاذبہ ہے وہ زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور خشک چیزیں اور جو ہے وہ کھینچتی ہیں تو پھٹ بھی جاتی ہیں بعض ٹائم، کیا اس سے بھی تعلق ہے؟ دونوں سے تعلق ہے. ماہرین ارضیات کیا بولتے ہیں ان کو؟ جیولوجسٹ. جی انہوں نے یہاں مختلف نظریات پیش کیے ہیں. جو زمین کے ماہرین لوگ ہیں، جیولوجسٹ لوگ ہیں، انہوں نے یہاں پر مختلف نظریے پیش کیے ہیں. وجہ جو بھی ہو انہوں نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ مثبت فوائد کا حامل ضرور ہے. اس میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیزیں زلزلے میں ہیں. یعنی اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ زمین کی حرارت ہی زلزلے کا سبب ہوتی ہے، زمین کے اندر جو حرارت ہے وہ چیز سبب بنتی ہے کہ زلزلہ آئے، تو اس حرارت کے فائدے بھی بہت ہیں. کیا فائدے ہیں؟ مثلا یہی حرارت سبب بنتی ہے کہ زمین میں تیل اور پیٹرول جو کہ ہمارے موجودہ دور میں انرجی کو حاصل کرنے کا سب سے بڑے ذریعہ ہیں، ان کے ذخیرے وجود میں آتے ہیں. زمین میں جو حرارت ہے جب زلزلہ آتا ہے اس سے پیٹرول بنتا ہے، تیل بنتا ہے، اور اسی حرارت کی برکت سے زمین میں کوئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. کوئلہ کتنے کام کا ہے ہمارے کانے کوئلوں کی. ابھی دیکھ لیجیے لائٹ کی کتنی پرابلم آ گئی تھی ہمارے ملک میں، کیا کہہ رہے تھے؟ کوئلہ کم پڑ گیا، کوئلہ کم پڑ گیا. کوئی کوئلہ وہ لکڑی والا کوئلہ تھوڑا ہی، پتھر والا جو زمین میں سے نکلتا ہے وہ زلزلوں سے بنتا ہے. لہذا اس اعتبار سے زمین میں حرارت کثیر فوائد کے حامل. زمین کے اندر جو حرارت ہے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے. اسی طرح مد و جزر جو کہ چاند کی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے، وہ چاند میں جو قوت جاذبہ ہے وہ جب اس کو وہ اگر سبب بنے زلزلہ کی تو خود اس سے بھی نہ صرف سمندر کے پانی کو ایک نئی زندگی عطا کرتا. بھائی سمندر کا پانی ایسے ہی پڑا رہے تو مر جاتا ہے، وہ پانی خراب ہو جاتا ہے، سڑ جائے گا. لیکن سمندر کا پانی کبھی سڑتا کیوں نہیں ہے؟ کبھی زلزلے آتے ہیں تو پانی میں حرکت ہوتی ہے، ہلتا ہے، تو وہ پانی کو نئی زندگی ملتی ہے. بلکہ اس میں موجود جو آبی حیات ہے، بلکہ سمندر کے اندر جو حیات ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ جا کے ریسرچ کیجئے، دیکھیے سمندر ایک پوری دنیا ہے، اس کے اندر کتنے طریقے کے جیو جاندار رہتے ہیں، کتنی زندگیاں ہیں اس کے اندر. اسی زلزلے کی وجہ سے موجود جو آبی سمندری حیات اور سمندروں کے جو خشک ساحل بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں اس سے، کہ اس سے سیراب ہوتے ہیں، پھر اس میں میٹھا پانی گرتا ہے. اس اعتبار سے یہ محض خیر ہے، یہ زلزلہ صرف خیر ہے. اب ہمیں یہ بات بالآخر معلوم ہو جانی چاہیے کہ جو ہماری محدود اور کم معلومات اور مخصوص ماحول کے مطابق جو ہم مخصوص حالات کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ ہمارے فیصلے اور خیالات ان اہم حقائق کو کس طرح مخفی کر دیتے ہیں. جو اصل مین باتیں اس کو ہم چھپا بیٹھتے ہیں. صرف ہم آس پاس کے چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر بیٹھتے ہیں محدود معلومات سے، لیکن ہم یہ بھول ہی گئے کہ سمندر کو زندگی ملتی ہے، تیل پیٹرول پیدا ہوتا ہے، وہ تو ہم بھول ہی گئے. ہم کیوں نظام کائنات میں ظاہری طور پر کیوں ہم کائنات کا جو نظام ہے ظاہر کو دیکھ کر اور نگیٹو پہلوؤں پر ہی صحیح متعلق فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں ہمیشہ نگیٹو کی طرف جاتے ہیں؟ ہمیشہ پازیٹیوز تو دیکھیے اس کے. لہذا ہم جتنا ان امور کے باہمی آپسی تعلقات، یہ امور جو آپسی تعلقات رکھتے ہیں، ان کے تعلقات پر غور و فکر کریں، ان حادثات کو آپس میں قریبی تعلقات پہ غور کریں، تو ان کے فائدے، ثمرات، نتیجے سے اتنے ہی ہم آگاہ ہوتے چلے جائیں گے. قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت زیادہ کم علم دیا گیا ہے، تمہیں تو بہت کم علم ہے تمہارے پاس. لہذا اس کم علم سے فیصلہ مت کر بیٹھنا، محدود علم کے ذریعے سے فیصلہ مت کر بیٹھنا. بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہو، ہمیں صرف نقصان، ہم نگیٹو سوچ رہے ہیں. ان تھوڑی سی معلومات کے ساتھ ہمیں اپنے جلد بازانہ، عجولانہ نہیں، جلد بازی والے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. تو سمجھ میں آیا؟ جو یہ لوگ بعض چیزوں کو بیس بنا کے خدا کی عدالت پہ سوال اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے اس کی؟ محدود معلومات،
آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دینا. دوسری وجہ کیا ہے؟ مغموم اور خبردار کرنے والے حوادث. کچھ حادثات ایسے ہیں جو غمزدہ کر دیتے ہیں اور خبردار کرنے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ جو زلزلے وغیرہ آتے ہیں اس کا مطلب ہم جلد بازی میں فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ظلم نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے خدا نعوذ باللہ یہ چیزوں کو بیس بنا کے کہے خدا عادل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ زلزلے نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بتائیے کہ یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے، یہ زیادہ فائدے ہیں اس میں اور بہت سی چیزیں. دوسرا یہ کہ جو حادثات آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا ہم اس بات پہ بررسی کریں گے کہ جو بعض حادثات ہیں ان کی یہی تو نا فلسفہ ہی تو بتا رہے ہیں نا. ان بعض مصیبت آفتوں اور مصیبتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلا فلسفہ تو یہ کہ ہم وہ جو چیزیں اکثر فائدے مند ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے کم علمی کی وجہ سے اسے نقصان دہ سمجھ بیٹھتے ہیں. دوسرا ہے جو خبردار، یہ جو حادثات آتے ہیں یہ بعض ٹائم انسان کو خبردار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ آپ کو دنیا کی ہر نعمت دے دی جائے، دنیا کی، جب آپ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے تو آپ کسی کو دیکھیں گے؟ آپ خدا تک کو بھول جائیں گے. آپ خدا تک کو بھول جائیں گے. اگر بیماری نہ ہوگی تو انسان کو سلامتی کی قدر ہوگی؟ بیماری ہے جبھی تو اسے سلامتی کی قدر ہے. بیمار ہو کے پتہ لگتا ہے کہ سلامتی کتنی اچھی چیز ہے. جی جس کے ہاتھ پیر جسم سب سلامت ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے پوچھو ہاتھ پیر کی کیا اہمیت ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو. تو یہ بعض حادثات جو دنیا میں انسان کے اوپر پیش آتے ہیں یہ بعض ٹائم اسے خبردار کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھ بیٹھنا. یہ بعض حادثات اس لیے بھی ہوتے ہیں. دیکھیے تقریباً ہم سب ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہیں، بہت سے افراد کو ہم لوگ، آپ بھی، ہم سب جانتے ہیں جو نعمتوں کی فراوانی، زیادہ نعمتیں ہونے کے سبب تکبر اور خودبینی کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے جہاں ان پہ عیش و عشرت آتی ہے، مال و دولت، بڑا گھر، سب کچھ آتا ہے، گاڑی آتی ہیں، تو کیا تکبر میں پڑ جاتے ہیں، وہ غرور میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سے اہم مسائل اور اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیتے ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں، اور یہ بات بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جب ہم پرسکون اور آرام دہ زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں آرام دہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو ایک حد تک بے پرواہ بھی ہو جاتے ہیں اور خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے؟ فیروز فاطمہ، رخسار فاطمہ، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم نعمتوں میں رہتے ہوئے غفلت میں پڑ جاتے ہیں. اور اگر یہ حالت برقرار ہے اور یہی غفلت اگر برقرار رہے تو انسان بدقسمتی اور مشکلاتوں سے پھر گھیر لیتی ہے. تو یہ مشکلات بعض ٹائم انسان کو آگاہ کرنے کے لیے بھی آتی ہیں. آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ عدل کے خلاف ہے، نہیں، بعض ٹائم انسان کے خود کے فائدے کے لیے ہیں. خود انسان تاکہ یہ اسے پتا رہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، تب بھی جب تک خدا کی توفیق ہے تب تک ہی میں ان سے استفادہ کر سکتا ہوں، ورنہ ابھی کچھ گڑبڑ ہو جائے تو کچھ نہیں ہے انسان، تو کچھ نہیں. بلا شک و شبہ کچھ زندگی کے حادثات انسان کے تکبر کو ختم کرنے اور اسے غفلت کی خواب سے بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ اسے بیس مت بنا لینا کہ خدا کی عدالت کے خلاف، بلکہ یہ حادثات بعض ٹائم خود نعمت ہیں، یہ انسان کے لیے نعمت ہے نہیں ہے، تو اسے غفلت کی خواب سے بیدار کر دیتے ہیں کہ تو غفلتوں میں مت پڑ جانا. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربے کار ڈرائیور جو ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے لمبے لمبے ہائی وے دیکھے ہیں، روڈ دیکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ دور تک روڈ لمبا نہیں، سیدھا نہیں ہو سکتا. اچھا خاصا سیدھا بنا سکتے تھے لیکن پھر بھی جگہ اچھی سب کچھ تھا، اس کے بعد بھی ٹیڑھا بناتے ہیں، کبھی ادھر کو موڑ دیں گے، کبھی یوں موڑ دیں گے، کبھی نیچا کر دیں گے، کہیں نیچا کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ تجربے کار جو ڈرائیور ہیں وہ بالکل صاف ستھرے، جن میں پیچ و خم نہیں ہوتے، ان روڈ کے اوپر شکایت کرتے کہ روڈ اچھا نہیں ہے. اور ایسے روڈوں پہ ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں جو روڈ بالکل سیدھے سپاٹ ہوتے ہیں، بالکل سیدھے لمبے دور تک. کیوں؟ کیونکہ انسان کو پتا ہے روڈ تو بالکل سیدھا ہے، نہ موڑ ہے، نہ اونچ ہے، نہ نیچے، ایک اسپیڈ میں ڈال کے چلاتا چلا جا رہا، چلاتے چلاتے اسے پتہ ہی نہیں کب اسے نیند آ گئی، کب اسے نیند آ گئی. ایکسیڈنٹ ایسی روڈوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جو تجربے کار ماہر انجینئر ہوتا ہے وہ کبھی بھی روڈ کو سیدھا نہیں بنائے گا، ہر تھوڑی دور کے بعد ایک ٹیڑھا پن لائے گا تاکہ ڈرائیور کو پتا رہے کہ کبھی بھی موڑ آ سکتا ہے، کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو وہ متوجہ رہے گا کہ کب کہاں موڑ آ جائے، کب اونچا آ جائے، کب نیچا آ جائے. تو آپ لمبے لمبے ہائی ویز کو دیکھیے گا،
لیکن جہاں جہاں دور تک بہت سے ہائی ویز دیکھے ہوں گے آپ نے، جیسے یمنا ایکسپریس وے بنا وہ بہت دور تک بالکل سیدھا ہے، تو آپ آئے دن سن لو آج فلاں بس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ اتنے لوگ مر گئے اتنے لوگ مر گئے. تو یہ انجینئر کی کمی ہے. یہ ایک تجربے کار اور ماہر ڈرائیور اس روڈ کو کینسل کر دے گا، کہہ دے گا اس روڈ پہ چلنا صحیح نہیں ہے، یہ خطرناک ہے. روڈ وہی روڈ ہوتا ہے کہ جس میں پیچ و خم ہو، ادھر سے موڑ کبھی آگے جا کے کبھی بھی موڑ آ سکتا ہے، اسے ڈرائیور کو یہ جب پتہ رہے گا تو ڈرائیور ہوشیار ہو کے گاڑی چلائے گا. لیکن جہاں اس نے دیکھا کہ بالکل سیدھا روڈ ہے وہ اکتا جائے گا چلاتے چلاتے، وہ نیند آ جائے گی اسے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ تجربے کار ڈرائیور بالکل صاف ستھرے پیچ و خم سے پاک، جس میں کوئی پیچ و خم ہی نہ ہو، ٹیڑھا پن ہی نہ ہو اور نشیب و فراز اونچ نیچ ہی نہ ہو اس روڈ میں، کہیں اونچا کہیں نیچا. تو ایسا روڈ اگر خالی ہو ان چیزوں سے تو ایسے راستوں کی تجربے کار ڈرائیور شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ روڈ صحیح نہیں ہے اور ان سڑکوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یکساں طور پر بالکل ہموار اور سیدھے راستہ سبب بنتا ہے کہ سفر کے وقت ڈرائیور سو جائے، ڈرائیور چلاتے چلاتے سست پڑ جائے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے. کبھی بھی دیکھنا روڈ آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی اوپر آ سکتا ہے، اونچ ہے کہیں نیچ ہے کہیں موڑ ہے کہیں ٹیڑھاپن ہے، سیدھا نہیں ہے بالکل بھی، تو ڈرائیور ہوشیار ہو کے چلائے گا. لیکن جب اسے پتا کہ یہاں سے لے کے 10 کلومیٹر تک بالکل سیدھا ہے، کوئی نہ پیچ و خم ہی نہیں ہے نہ اونچ نیچ ہے، تو بڑا رکتا آ جائے گا، وہ وہیں سو جائے گا، نیند کا غلبہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں زبردست حادثہ پیش آ سکتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے. جب اس کی زندگی کہا آپ نے سنا ہے نا فلاں صاحب نے آتما ہتیا کر لی، فلاں صاحب نے آتما ہتیا کر لی. یہ پتا ہے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جب انسان کی زندگی ایک دھرے پہ چلنے لگے نا، ایک ہی ڈرے پہ، اس میں کوئی تازگی نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، بالکل ایک ہی، چاہے وہ نعمتوں میں ہی کیوں نہ چل رہی ہو، تو انسان اکتا جاتا ہے، زندگی سے عاجز آ جاتا ہے. زندگی کا لطف جب ہی ہے کہ جب اسے پتا ہے کہ مصیبت بھی آ سکتی ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، پھر انسان اپنی صحت کی قدر کرے گا. ان عوامل کے پیش نظر، انہی اسباب کی وجہ سے بعض ممالک میں، بعض ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے روڈ بالکل سیدھا ہے، مجبوری ہے بالکل سیدھا بنانا، تو پھر اسے ٹمپریری طور پہ اس طریقے کا بناتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے ہیں ایسی کہ جس سے لگ رہا کہ ایک سڑک اونچی ہو رہی کہیں سے مڑ رہی ہے، اس طریقے کی لائٹیں فٹ کر دیتے ہیں تاکہ سیدھی نہ لگے سڑک، تاکہ ڈرائیور کو سڑک سیدھی نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ اگر سیدھی لگنے لگے گی، کیونکہ سیدھی ہے وہ، تو وہ اکتا جائے گا، سو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں انہیں اسباب کی وجہ سے بعض ملکوں میں اس قسم کی سڑکوں پر جو بالکل سیدھی ہوتی ہیں، بہت 10-20 کلومیٹر تک بالکل سیدھی ہیں، ان پر مصنوعی بناوٹی رکاوٹیں بنا دیتے ہیں. کہیں پہ بریکر بنا دیں گے، بریکر بنا دیں گے، نشیب و فراز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان خطرات کا تدارک، ان کا جبران کیا جا سکے، یہ خطرات کم ہو جائیں، ورنہ تو سست پڑ جائے گا ڈرائیور، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب یہ مثال سے آپ کو زندگی کے انسان کے بارے میں پتہ لگا ہوگا کہ انسان کی شاہراہ زندگی، انسان کی جو زندگی کا راستہ ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے. اگر انسان کی زندگی حادثات اور مشکلات اور نشیب و فراز سے پاک ہو، اس کی زندگی میں کوئی حادثہ نہ آئے، مثلا کوئی مشکل نہ آئے، نہ اونچ نیچ کچھ نہ ہو، تو وہ خدا اور رسول اور اپنی ذمہ داریوں تک کو بھول جائے گا، وہ اپنی ذمہ داریوں تک کو بھول جائے گا، جسے پتا مجھے تو نعمتیں مل رہی، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں. تو ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے. اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حادثات آتے ہیں خود انسان کے لیے نعمت ہیں، لیکن یہ آخر میں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر انسان کی زندگی جو ہے وہ نعمتوں میں پل رہی ہے تو وہ یہ سوچے کہ بھائی لو میں تو ایک ڈرے پہ زندگی چل رہی، تو جان بوجھ کے خود مصیبت مول لینی شروع کر دے، کہیں جا کے سر ٹکرا دے، کہیں جا کے جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کر دے، کہیں جا کے مطلب کچھ الٹی سیدھی چیز کھا لے بیمار ہونے کے لیے، کیونکہ میرے ہاتھ کو کوئی مشکل آئی نہیں رہی میری زندگی میں، لہٰذا خود ایجاد کرنے لگے مشکلیں. نہیں، ایسا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ سوچے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ انسان کی زندگی اگر ایک ڈرے پہ چلتی ہے تو سست پڑ جاتا ہے، اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے، اور میں پچھلے 10-15 دن سے بالکل ایک جیسی نعمتوں میں چل رہی ہوں، لہذا کوئی مشکل ہی نہیں آئی، لہذا مجھے خطرہ ہے، تو اٹھا کے اس نے کسی سے سر ٹکرا لیا جا کے، مطلب لڑ لیے کسی سے. نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خود سے مشکلیں ایجاد کر دو آپ. ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان خود ہی اپنے لیے مشکلات اور حادثات بنا لے، کیونکہ ایسی چیزیں ہمیشہ سے انسان کی زندگی میں اسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں حادثات اور مشکلات نہ ہو.
بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو یہ پیش آنے والے بہت سے ضروری نہیں کہ سارے حادثات انسان کو خبردار کرنے کے لیے، بعض حادثات خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض جو مشکلات آئی ہیں وہ مشکل نہیں ہے، اصل میں ہم اپنے پاس کا فیصلہ دیکھ کے فیصلہ کر دے رہے ہیں۔ تو دو وجہ ہوئی بہت سے حادثات کا فلسفہ یہ ہے، وہ غفلت اور غرور کا شکار نہ ہو جو کہ خوش قسمتی اور سعادت کی ازلی دشمن ہے۔ جو خوش قسمتی اور کامیابی کی ہمیشہ والی دشمن ہے وہ کیا ہے؟ غرور، غفلت۔ اس لیے یہ بعض مصیبتوں کا فلسفہ، بعض مصیبتیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو نعوذ باللہ ظلم ہے، نہیں، یہ نعمت ہیں بعض۔ کیوں؟ کیونکہ غرور کا شکار نہ ہو جائیں کہیں آپ۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تمام، اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ تمام حادثات اور مشکلات خبردار کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی آپ ہر مشکل کو سمجھیں کہ وہ مجھے خبردار کرنے کے لیے، نہیں، بعض مشکلوں کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں جو ہم نے بیان کیا، بلکہ بعض حادثات اور مشکلات اس قسم کا فلسفہ رکھتی ہیں۔ بعض مصیبتیں ایسی ہیں جو غرور تکبر کو ختم کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں، جبکہ دوسرے حادثات اور مشکلات کے متعلق ہم آئندہ سبقوں میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ عظیم آسمانی کتاب قرآن مجید میں اس فلسفے حوادث کی طرف، یہ جو حادثات کا جو فلسفہ ہے یہ والا کون سا والا کہ بعض حادثات خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کی طرف ارشاد ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، اور ہم نے ان کو دردناک حادثات اور رنج میں مبتلا کیا، وَالضَّرَّاءِ، کیوں؟ ہم نے ان کو مصیبتوں اور حادثات میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ خدا کی طرف آئیں پلٹ کے، تاکہ وہ خدا کو نہ بھولیں۔ اس کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ درس ہمارا تمام ہو گیا۔ سوچیے اور جواب، کن لوگوں نے آفات و تکالیف کے مسئلے کو اعتقادی مباحث میں مورد بحث قرار دیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو کم فکر کوتا فکر لوگ ہیں، وہ ان آفتوں کو عدالت کے خلاف لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ آفات و تکلیفیں، آفتیں، ان کے نمونے اور مثالیں پیش کیجئے، کتنی مصیبتیں ہیں دنیا میں ان کے، اور پھر یہ بتائیے کیا آپ کو اپنی زندگی میں ان مثالوں میں سے کسی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان مصیبتوں میں سے؟ جی، زلزلہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں سے آپ کے خدا نخواستہ کسی، ابھی دیکھیے جیسے نصرت کے ہاں یہ مصیبت آئے گی، ان کے پسندیدہ ان کے پالتو کبوتر بیمار پڑ رہے ہیں مثلاً، تو ہوتا ہے، حادثات آتے ہیں۔ ارد گرد کے حالات اور آس پاس کے حالات کو، آس پاس کے حالات میں گھر کر فیصلے کرنے سے کیا مراد ہے؟ آس پاس کا چیزیں دیکھ کر فیصلہ، یہ مراد ہے کہ ہم آس پاس دیکھ لیں، اگر ہمارے آس پاس کسی چیز سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم اسے فوراً کہہ دیتے ہیں یہ چیز بری ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے اچھی ہو۔ اور یہ بتائیے کہ تمام اطراف کا لحاظ، تمام جہت کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، شر مطلق یا نسبتاً باعث خیر کی وضاحت کریں۔ شر مطلق اور نسبتاً باعث خیر کی توضیح دیجیے۔ شر مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو ہر جہت سے صرف اس میں نقصان ہو اسے کہتے ہیں شر مطلق۔ لیکن بارش، میرا کام رک گیا تو میری بنسبت شر ہے، لیکن اکثر لوگوں کے لیے وہ خیر ہے، اسے کہتے ہیں نسبتاً باعث خیر۔ فرق کرتا ہے، یہ میری بنسبت مثلا میرا کام رک رہا ہے تو بارش میرے لیے شر ہے، اور جن لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں ان کے لیے خیر ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو سب کے لیے شر ہی ہیں۔ یہ بتائیے، آیا طوفان اور زلزلے ہمیشہ ضرر اور نقصان کا ہی سبب ہوتے ہیں؟ نہیں، ان زلزلوں سے، طوفانوں سے کتنے فائدے ہوں گنائے، اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے اٹھا کے۔ زندگی کے ناخوشگوار واقعات، جو زندگی کے ناخوشگوار واقعات ہیں، تلخ واقعات ہیں، انسان کے لیے کون سے مثبت اثرات لیے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان میں پازیٹیو اثرات یہ ہیں کہ انسان خبردار ہو جاتا ہے، آگاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے۔ یہ درس تمام ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اگلے درس میں جو بتائیں گے یہاں پہ اس کے بارے میں ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ بس بیان کر رہے ہیں نا، 2 بیان کر چکے، تیسرا انسان مشکلات کی آغوش میں ہی پرورش پاتا ہے۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوں گی تو انسان کو، کبھی بھی دیکھ لیجئے، کوئی انسان اگر جب بھی ترقی کرتا ہے وہی انسان زیادہ ترقی کرتا ہے جس نے مشکلات کو جھیلا ہو۔ جو لوگوں نے ماں باپ کی کمائی پہ پلے ہوں انہیں زندگی کا کیا پتہ، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد۔
اس لیے بعض مصیبتوں اور آفتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں رہ کے، کہتے ہیں نا لوہا جتنا بھٹی میں تپتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ فلسفہ ہے۔